بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میرا شوہر سکن اسپیشلسٹ تھا۔ اس کے کلینک کا چرچا بہت دور دور تک تھا۔ ایک صبح میں سو کر اٹھی تو میرے چہرے پر خارش ہونے لگی اور سارا چہرہ سرخ دھبوں سے بھر گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے علاج کرنے کو کہا تو اس کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا اور بولا ہلکی سی الرجی ہے، خود بہت ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر میری تکلیف بڑھتی ہی چلی گئی۔ میں شوہر سے چوری چھپے دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تو وہ بولا یہ الرجی ایک خاص قسم کی دوا استعمال کرنے سے ہوتی ہے، جبکہ میں تو کوئی دوا ہی نہیں استعمال کر رہی تھی۔ میں پریشانی کے عالم میں گھر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی، کیونکہ وہاں تو میرا ہی۔ میں سو کر اٹھی تو چہرے پر جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے باتھ روم گئی اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھونے لگی تھی، مگر یہ جلن تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں نے آئینے میں چہرہ دیکھا تو سرخ دھبوں سے بھر چکا تھا۔ میں گھبرا گئی اور جلدی سے اپنے شوہر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ میں بولی تیمور یہ دیکھیں میرے چہرے پر کیا ہو گیا ہے، جلن سے میری جان نکل رہی ہے۔ تیمور جلدی سے میری جانب متوجہ ہوئے اور میرے چہرے کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ وہ بولے سونیا رات کو سونے سے پہلے تم نے چہرے پر کچھ لگایا تو نہیں تھا؟ یہ نہ ہو کوئی ایکسپائرڈ پروڈکٹ استعمال کر لیا ہو۔ میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا اور بولی نہیں تیمور میں نے کچھ بھی نہیں لگایا تھا، آپ کے سامنے ہی تھی۔ کل تو میں اتنی جلدی آ کر سو گئی تھی کہ میں نے اپنا 9 بجے والا ڈرامہ بھی مس کر دیا تھا۔ تیمور نے ایک بار پھر سے میرے چہرے کا جائزہ لیا اور بولے پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں موسم تبدیل ہو رہا ہے نا، اس لیے پسینہ آتا ہے۔ تم عورتیں بھی بے پرواہی سے اپنے دوپٹوں کے ساتھ ہی اب چہرہ خشک کرنے لگتی ہو، یہ بھی نہیں دیکھتی کہ دوپٹہ شفون کا ہے یا پھر نیٹ کا۔ تم بس آج سارا دن احتیاط کرنا، چولہے کے پاس مت جانا، کھانا میں واپسی پر پکڑ لاؤں گا، تم بس ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھوتی رہنا اور برف سے ٹکور کرتی رہنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو تیمور تیار ہو کر اپنے کلینک چلے گئے تھے۔ میں نے تیمور کی باتوں پر غور کیا تو یاد آیا کہ کل میں نے جو سوٹ پہنا تھا اس کا دوپٹہ شفون کا ہی تھا۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا تھا کہ میں نے کتنی بڑی بیوقوفی کر دی ہے۔ میں سارا دن تیمور کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتی رہی۔ میری ساس بھی میری تکلیف پر بڑی غمزدہ سی تھی۔ وہ بولی بہو تم بس اے سی لگا کر اپنے کمرے میں لیٹی رہو، پسینہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ میں اپنے کمرے میں ہی رہی تھی۔ اب مجھے کافی افاقہ ہو گیا تھا۔ تیمور ہمارے شہر کے بہت مشہور سکن اسپیشلسٹ تھے، وہ منٹوں میں بیماری کی جڑ پکڑ لیتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو بھی گیا تو بھی خیر ہے، کیونکہ میرے گھر کا ڈاکٹر تھا، اس لیے مجھے فکر کی ضرورت نہ تھی۔ شام میں تیمور حسب وعدہ کھانا باہر سے لے آئے تھے۔ تیمور ایک بہت ہی اچھے اور خیال رکھنے والے شوہر تھے۔ انہوں نے کبھی مجھے نخرے نہیں دکھائے تھے، بلکہ ہمیشہ میری ہی رائے کو مقدم جانا تھا۔ تیمور ہسپتال سے لوٹتے ہی میرے پاس آئے اور میرا چہرہ دیکھ کر شکر کرنے لگے اور بولے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری بیوی کا پیارا سا چہرہ خراب ہونے سے بچا لیا۔ میں ہنستی تھی۔ آدھی رات میری آنکھ بڑی شدید تکلیف سے کھل گئی تھی، میں اٹھتے ہی چیخنے لگی تھی۔ تیمور بھی جلدی سے اٹھ بیٹھے تھے، انہوں نے جلدی سے لائٹ آن کر دی تھی۔ میں اٹھ کر باتھ روم کی جانب بھاگی تھی اور پانی کے ٹھنڈے ٹھنڈے چھینٹے چہرے پر ڈالنے لگی تھی۔ پھر میں باہر نکلی تو تیمور پریشان کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بولے کیا بات ہے سونیا، تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ میں نے سسکتے ہوئے کہا تیمور میرے چہرے پر بہت جلن محسوس ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے گرم گرم گھی میرے رخساروں پر ڈال دیا ہو۔ آپ مجھے ہسپتال لے چلے، نہیں تو ایسا لگتا ہے کہ میرے چہرے سے ماंس اتر جائے گا۔ تیمور جلدی سے فریج سے برف لے آئے اور برف کے ساتھ میرے چہرے پر ٹپور کرنے لگے تھے۔ ساتھ ساتھ وہ مجھے کہتے جا رہے تھے کہ سونیا تم پریشان مت ہو، یہ معمولی سی جلن بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل میرے کلینک پر ایک عورت آئی تھی، اس کے رخساروں پر بھی بالکل تمہاری طرح کے ہی داغ پڑ چکے تھے۔ اس نے بھی چہرے کو شیفون کے دوپٹے کے ساتھ رگڑ ڈالا تھا۔ کل میں نے اس کو جو دوا دی تھی تمہارے لیے بھی لے آؤں گا۔ اب میری جلن قدرے بہتر ہو چکی تھی۔ میں بولی نہیں تیمور کل آپ میرے لیے دوا مت لے کر آنا، بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی کلینک چلوں گی۔ تیمور بولی سونیا کلینک جانے کا مقصد صرف ڈاکٹر کو اپنی کنڈیشن دکھانا ہوتا ہے، میں تمہاری حالت دیکھ چکا ہوں، دوائی کل گھر پہنچ جائے گی۔
تیمور کی بات مناسب تھی، اس لیے میں نے سر ہلا دیا تھا۔ صبح میرا چہرہ کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا۔ شام میں میرا شوہر میرے لیے مرہم لے آیا تھا۔ وہ بولے اسے متاثرہ حصے پر لگا لو۔ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا تو مجھے کافی حد تک سکون آ گیا تھا۔ اب میں تیمور کی لائی ہوئی ٹیوب دن میں 3 سے 4 دفعہ لگاتی تھی۔ یہ ٹیوب لگانے سے میرے 2-3 گھنٹے آرام سے نکل جاتے تھے، لیکن پھر سے جلن ہونے لگتی تھی۔ میں نے تیمور سے کہا کہ جب تک یہ دوا چہرے پر لگاتی ہوں تب تک سکون رہتا ہے، مگر پھر سے جلن ہونے لگتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ اب اس کی وجہ کچھ اور ہی ہے، یہ صرف پسینے کی وجہ نہیں ہے۔ تیمور بولے سونیا، مجھے اصل بات بتاؤ، کیا ہوا تھا؟ تم نے ایسا کیا کیا تھا کہ تمہارا چہرہ ٹھیک ہونے کی بجائے خراب ہوتا جا رہا ہے؟ میں چپ چاپ تیمور کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ میں سوچنے لگی تھی کہ میں نے چہرے پر کیا لگایا تھا۔ میں نے اپنا فاؤنڈیشن چیک کیا اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی دیکھ لی تھی، مگر اب بھی اس کی میعاد ختم ہونے میں پورے 2 سال پڑے تھے۔ تب بھی میرا دھیان اپنے تکیے پر گیا تھا۔ جس رات میرے چہرے پر جلن ہوئی تھی اسی رات میں نے یہ نیا تکیہ استعمال کیا تھا۔ چند دن پہلے میری شادی کی سالگرہ تھی۔ میرے شوہر تیمور اپنے کلینک گئے ہوئے تھے۔ میں ان کا بڑا بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہی تھی کہ وہ کب آئیں گے اور نہ جانے میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئیں گے، لیکن آج وہ معمول کے مطابق کافی لیٹ ہو گئے تھے۔ میں ٹینشن میں یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ میری ساس بولی سونیا، تیمور کو فون کر کے پوچھو کہ وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا۔ خدا خیر کرے، میرا بڑا دل گھبرا رہا ہے۔ میں نے جلدی سے تیمور کا نمبر ڈائل کیا، مگر فون اٹھانے والا تیمور نہیں کوئی اور تھا۔ وہ بولا آپ تیمور کے گھر سے بات کر رہی ہیں؟ میں جلدی سے بولی جی جی، میں تیمور کی بیوی بات کر رہی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ وہ شخص بولا میں سٹی ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں، آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، آپ جلدی سے ہسپتال پہنچ جائیں۔ مجھے تو چکر آنے لگے تھے۔ میں نے جلدی سے کرسی کا سہارا لے لیا، کہیں زمین پر گر ہی نہ جاؤں۔ میری ساس بھی بہت پریشان تھی۔ وہ بولی بہو کیا ہوا ہے، میرا تیمور تو ٹھیک ہے نا؟ میں بولی نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ میری ساس اور سسر جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہم تینوں بے حد گھبرائے ہوئے تھے۔ ہسپتال پہنچتے ہی میں نے تیمور کا پوچھا تو ایک نرس نے بتایا کہ وہ اب پہلے سے بہت بہتر ہیں۔ پھر وہ ہمیں تیمور کے پاس لے گئی۔ تیمور بیڈ پر نیم دراز تھے، جبکہ سر اور ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں زاروں قطار رونے لگی تھی۔ تیمور ہمیں دیکھ کر جلدی سے بیٹھنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ وہ بولے گھبرائیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں اپنے شوہر کو یوں پٹیوں میں جکڑا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تیمور ہمیں دلاسا دیتے رہے۔ پھر ڈاکٹر نے ہمیں ڈسچارج کر دیا تو ہم نے واپسی کی راہ لی۔ گاڑی میرے سسر چلا رہے تھے، جبکہ میں اور تیمور پیچھے بیٹھے تھے۔ تیمور ہنس کر بولے سونیا، ایک بات تو بتاؤ، تمہارے یہ آنسو میرے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر بہے تھے یا اینیورسری گفٹ ہاتھ سے نکل جانے پر بہہ رہے تھے؟ میں شوق ہوئی اور بولی گفٹ ہاتھ سے نکل جانے پر ہی روئی تھی، آپ کی مجھے کہاں فکر ہے۔ تیمور ہنس کر اپنے ابو سے بولے یہاں گاڑی روکیے، میں نے اپنی بیوی کے لیے تحفہ لینا ہے۔ ہم سب نے حیرت سے تیمور کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ ہم جس راستے پر جا رہے تھے وہاں ایسی کوئی مارکیٹ ہی نہیں تھی جہاں سے شادی کا تحفہ لیا جا سکے۔ میرے سسر نے گاڑی روک دی تھی تو تیمور یوں ہی ایک مارکیٹ میں گھس گئے اور 10 منٹ بعد ہی واپس آ گئے تھے۔ دور سے نظر آ رہا تھا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی بڑی سی چیز پکڑی ہوئی ہے۔ میری ساس ہنس کر بولی بہو، لگتا ہے ٹیڈی بیئر کا تحفہ ملنے والا ہے تمہیں۔ میں بھی دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں تیمور میرے ہمراہ آ کر بیٹھ گئے اور بولے یہ لے بیگم آپ کا تحفہ۔ میں نے جلدی سے شاپر اتار کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ اس شاپر میں تو ایک سرہانہ پڑا ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں ایک دم ہی آنسو آ گئے تھے۔ میں بولی تیمور یہ کیسا تحفہ ہے؟ تیمور بولے یہ تحفہ میں نے پہلے سے سوچ کر تو نہیں رکھا تھا نا، مگر جب مارکیٹ میں داخل ہوا تو یہاں خیال آیا کہ جس طرح تم میرے آرام کا خیال رکھتی ہو، مجھے بھی تمہارے آرام دہ تحفہ لینا چاہیے، اس لیے میں نے یہ تکیہ لے لیا ہے۔ اس پر تم سکون کی نیند سویا کرو گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں خاموش ہو گئی تھی، جبکہ میرے ساس سسر ہنسنے لگے تھے۔ میرے سسر بولے تیمور آج تو لگتا ہے تمہاری پٹائی ہونے والی ہے، کیونکہ بہو بہت غصے میں ہے۔ میری شادی شدہ زندگی بہت خوشگوار تھی۔ میرے سسر مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے، جبکہ شوہر مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ میں نے تیمور کی خوشی کی خاطر وہ تحفہ قبول کر لیا تھا، مگر جس رات میں نے وہ سرہانہ استعمال کیا تھا
اسی رات سے مجھے یہ جلن ہونے لگی تھی۔ میں نے وہ سرہانہ اٹھا کر باہر لان میں پھینک دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی تیمور کمرے میں داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں سرہانہ پکڑا ہوا تھا، جبکہ آنکھوں میں بڑی بے یقینی سی تھی۔ وہ بولے، سونیا، تم نے میرے تحفے کو یوں کیوں پھینک دیا ہے؟ مجھے تم سے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ میں گھبرا گئی اور بولی، تیمور، مجھے یاد آیا ہے کہ جس رات سے میں نے یہ سرہانہ استعمال کرنا شروع کیا ہے، اسی رات سے میرے چہرے پر یہ الرجی سی ہو گئی ہے۔ مجھے لگا یہ سرہانہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے پھینک دیا تھا۔ تیمور ہنس دیے اور بولے، ہاں سونیا، تم عورتوں کو تحفے میں ہیرے جواہرات ہی دینے چاہیے۔ اس بے مایہ تحفے کی تمہیں بھلا کیا قدر ہو سکتی ہے؟ تمہاری سالگرہ پر میں نے تمہیں جو گولڈ سیٹ دیا تھا وہ بھی تمہاری گردن پر چبھتا تھا نا؟ تم نے اسے اٹھا کر لان میں کیوں نہیں پھینکا تھا؟ تم اسے سونار کے پاس لے گئی تھی، لیکن تم نے میری چاہت سے لائے ہوئے تحفے کو یوں پھینک کر اچھا نہیں کیا۔ تیمور وہ سرہانہ دیوار میں مار کر باہر نکل گئے۔ میں پریشان ہی رہ گئی تھی کہ آخر یہ ہو کیا گیا ہے۔ اب میں اپنے شوہر کے غصے کی پرواہ کرتی یا اپنے چہرے کی؟ میں نے وہ تکیہ اٹھا کر ایک بار پھر اپنے بیڈ پر رکھ دیا، مگر میری سمجھ سے یہ باہر تھا کہ تیمور اس معمولی سے تکیے کی وجہ سے مجھ سے اتنا کیوں جھگڑ رہے ہیں۔ رات جب تیمور کمرے میں آئے اور مجھے تکیے پر لیٹا دیکھا تو ان کا موڈ ایک لمحے میں ہی خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے بڑی دیر باتیں کرتے رہے تھے اور پھر سو گئے تھے۔ میں نے وہ تکیہ اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور خود دوسرے تکیے پر سو گئی تھی۔ اب میں ہر رات تیمور کے سامنے ان کا لگایا ہوا تکیہ استعمال کرتی تھی، مگر جیسے ہی وہ سوتے میں وہ تکیہ تبدیل کر لیتی تھی۔ اب میرا چہرہ بالکل صاف ہو گیا تھا، لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ تیمور خوش ہونے کی بجائے پریشان سے رہنے لگے تھے۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھتے کہ سونیا، تمہارا چہرہ کیسے صاف ہو گیا ہے؟ مجھے ان کا یہ رویہ شک میں ڈال رہا تھا، مگر میں اپنے شوہر پر شک کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میری اور تیمور کی پسند کی شادی تھی۔ میں ایک بہت ہی دیندار اور پردے والی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہمارے ہاں چہرہ تو دور کی بات ہے، ہاتھ بھی ننگے نہیں چھوڑے جاتے تھے۔ میں شروع سے ہی ان سب کی عادی تھی۔ مجھے اپنے پردے سے بے حد محبت تھی اور اپنے گھرانے پر مجھے بہت زیادہ فخر تھا۔ گھر میں سب ہی میری نیک خصلت سے واقف تھے، اس لیے مجھے یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت بھی مل گئی تھی۔ میں نے اپنے پردے کا پاس رکھا تھا اور بہت اچھے نمبروں میں یونیورسٹی کی تعلیم بھی مکمل کر لی تھی۔ ابو سے میں نے ایک اسکول میں جاب کی اجازت مانگی تھی۔ معلم ہونا تو بڑی اچھی بات تھی، یہ تو ہمارے نبیوں کا پیشہ تھا، اس لیے مجھے بہت آسانی سے اجازت مل گئی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھیک جا رہا تھا، مگر میں جس بس سے روزانہ اسکول جاتی تھی، اسی بس سے تیمور روزانہ آفس جاتے تھے۔ مجھے وہ بہت اچھے لگے تھے۔ زندگی میں پہلی بار کوئی مرد مجھے اچھا لگا تھا۔ یوں ہی اشارے کرتے کراتے ہم نے نمبروں کا تبادلہ بھی کر لیا تھا۔ اب ہماری یہ پسندیدگی محبت میں بدل چکی تھی۔ تیمور میرے گھر رشتہ لانا چاہتے تھے، مگر میں نے ان کو سختی سے منع کر دیا تھا، کیونکہ میں نہیں ابھی ایسا چاہتی تھی۔ بولی، تیمور، ہمارے ہاں شادی صرف اور صرف خاندان میں ہوتی ہے۔ آپ رشتہ بھیجو گے تو آپ کے والدین کو بے عزتی کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تیمور بولے، سونیا، میں تو تمہارے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ ایسا کرتے ہیں، ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ نہ جانے شیطان نے مجھ پر کیسا زور کیا تھا کہ میں کوئی اور حل نکالنے کی بجائے سچ میں تیمور کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی تھی، پھر تیمور مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے تھے۔ تیمور کے والدین نے مجھے کھلے دل سے قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے مجھے سچ میں بیٹی بنا لیا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے میری ماضی کا تانا نہیں دیا تھا۔ تیمور اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے تمہارے اس پیارے سے چہرے سے بہت زیادہ محبت ہے۔ وہ میرا بے انتہا خیال رکھتے تھے۔ اب بھلا میں ان پر شک کر بھی کیسے سکتی تھی؟ لیکن کچھ نہ کچھ تو غلط ضرور تھا، اتنا تو میں جانتی تھی۔ تیمور مجھ سے جب بار بار یہ سوال کرتے تھے کہ سونیا، تم تکیہ استعمال تو کرتی ہو نا، تو مجھے شک میں ڈال چکے تھے۔ میں اس شک کے ساتھ مزید گزارا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے اس تکیے کا راز معلوم کرنے کی ٹھان لی تھی۔ میں نے پھر سے وہ تکیہ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ آدھی رات میری آنکھ جلن سے کھلی تھی، میرا چہرہ بری طرح جل رہا تھا۔ بس اتنا ہی نہیں، میری گردن بھی سرخ دھبوں سے بھر گئی تھی۔ میں جلن سے بہت زیادہ کراہنے لگی تھی اور مجھے مزید درد محسوس ہو رہا تھا۔
میں پھر سے پانی کے چھینٹے مارنے لگی تھی۔ تیمور میری آواز سن کر اٹھ بیٹھے تھے۔ وہ بولے کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میں غصے سے چیخ کر بولی تیمور آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آج مجھے سب سچ سچ جاننا ہے کہ اس تکیے میں ایسا کیا ہے کہ جب بھی میں اسے استعمال کرتی ہوں تو میرا چہرہ جلنے لگتا ہے۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تیمور کی آنکھوں میں بڑی بے یقینی تھی۔ وہ بولے سونیا مجھے تم سے اس قسم کی گھٹیا بات کی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ تم مجھ پر یہ الزام کیوں لگا رہی ہو؟ کیا تمہارا دل بھر گیا ہے مجھ سے؟ کیا تم مجھے چھوڑ دینا چاہتی ہو جیسے تم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا تھا؟ کسی نے سچ کہا تھا کہ آپ جس شخص کے لیے اپنے والدین کو رسوا کرتے ہیں وہ پھر عمر بھر آپ سے اس رسوائی کا بدلہ تانے دے دے کر لیتا ہے۔ میں غصے سے پھنکار کر بولی نہیں تیمور، میں آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی، چاہے آپ مجھ سے جتنا مرضی دامن چھڑا لیں۔ رات کے 1 بجے ہم میاں بیوی ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے تھے۔ تیمور میری حالت کی پرواہ کیے بغیر کمرے سے باہر نکل گئے تھے جبکہ میں سسکتی رہ گئی تھی۔ صبح جیسے ہی تیمور گھر سے نکلے میں بھی گھر سے نکل گئی۔ میرے قدم جلد کے امراض کے ماہر ڈاکٹر کے کلینک کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو اس کے الفاظ نے مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ وہ بولا آپ کے چہرے پر یہ الرجی کسی دوا کے باعث ہوئی ہے، یوں لگتا ہے کسی خاص قسم کی اسپرے ہے جو آپ کے کپڑے پر یا استعمال کی چیز پر چھڑکی ہوئی ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف آپ کو نقصان پہنچانا ہے۔ میرا سر چکرانے لگا تھا۔ میں دوائیاں لے کر گھر آ گئی تھی۔ جیسے ہی قدم رکھا سامنے ہی تیمور کھڑا تھا۔ وہ بولا تم بنا پوچھے کہاں گئی تھی؟ مجھ سے اجازت نہیں لی تو چلو خیر ہے گھر میں کسی کو تو بتا کر جاتی۔ مجھے تو پہلے ہی تیمور پر بہت غصہ تھا، اب ہمارے درمیان صرف غصہ رہ گیا تھا، پیار محبت اور برداشت تو ختم ہی ہو چکا تھا۔ میں نے تیمور کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ تیمور بھی میرے پیچھے ہی آیا تھا۔ وہ غصے سے بولا میں تم سے بات کر رہا ہوں سونیا، تم یوں مجھے جواب دیے بغیر کیسے آگے بڑھ سکتی ہو؟ میں ایک دم ہی پھٹ پڑی تھی۔ میں بولی میں اسکن اسپیشلسٹ کے پاس گئی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ کوئی ہے جو تمہاری استعمال کی چیزوں پر ایک خاص قسم کی سپرے کا چھڑکاؤ کرتا ہے، اس کا مقصد میرا چہرہ برباد کرنا ہے۔ تیمور اگر آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں تو سیدھے طریقے سے چھوڑ دیں، یہ سازشیں یہ چالیں کیوں کر رہے ہیں؟ تیمور آگ بگولا ہو گئے تھے۔ وہ بولے تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ یہ سب میں کر رہا ہوں؟ مجھے پہلے پتا ہوتا کہ تمہاری اتنی گھٹیا سوچ ہے تو میں تم سے شادی ہی نہیں کرتا۔ میں نے تیمور کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران ہو گئی، کیونکہ وہاں تو میرا سسر کھڑا تھا جن کے ہاتھ میں وہ سپرے تھی اور وہ میرے تکیے پر چھڑک رہا تھا۔ میری طرف دیکھ کر میرے سسر کے ہاتھ سے وہ سپرے چھوٹ کر نیچے گر گئی تھی۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی تیمور کی بے یقین سی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ وہ بولے ابو آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرا باپ اس طرح کی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میرا سسر بے حد پریشان تھا۔ وہ بولا تیمور میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے تو تم نے جو کیا کیا وہ ٹھیک تھا؟ تم نے اپنے بچپن کی منگنی توڑ کر سونیا سے شادی کر لی، اتنا ہی نہیں بلکہ تم تو اسے گھر سے ہی بھگا کر لے آئے۔ تمہاری منگنی کسی اور سے نہیں بلکہ میری سکی بہن کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے اپنا رشتہ ختم کر لیا صرف تمہاری وجہ سے۔ خاندان میں میری جو بدنامی ہوئی وہ الگ ہے۔ یہ سب ہی کہتے تھے کہ مجید کا بیٹا بھگائی ہوئی لڑکی سے شادی رچا کر بیٹھا ہے۔ میں نے بدنامی تو برداشت کر لی مگر میں اپنی بہن کے ساتھ قطعی تعلق برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے آپا سے کئی بار معافی مانگی ہے مگر ہر بار ان کا یہی جواب سننے کو ملا کہ میری بیٹی کو بیاہ کر لے جاؤ تو میں تم سے رشتہ جوڑ لوں گی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم اپنی بیوی کے حسن کے دیوانے ہو، جب یہ حسن ہی نہیں رہے گا تو تم کیا کرو گے؟ تب تو میری بات مان کر تمہیں دوسری شادی کرنا پڑتی نا۔ تیمور بولے ابو یہ تو معمولی سی الرجی ہے، اگر خدا نخواستہ میری بیوی کا چہرہ مکمل طور پر جل جائے اور لوگ اسے گن کھانے لگے تب بھی میں اس کو چھوڑ کر کسی دوسری لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ مجھے اپنی بیوی کی عادات سے اس کی روح سے محبت ہے۔
ابو، میری محبت دنیاوی نہیں ہے۔ تیمور کی باتیں سن کر میں شرم سے پانی پانی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے تیمور کے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور بولی، خدارا مجھے معاف کر دے، میں نے آپ پر شک کیا تھا۔ تیمور نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور بولے، سونیا، ایک بات یاد رکھنا، میاں بیوی کے درمیان جب بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا، تو اس کے پیچھے ہمیشہ بیرونی سازشیں ہوتی ہیں۔ کوئی نہ کوئی میاں بیوی کی محبت سے جل کر پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے معلوم ہے تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے تب ہی معاملہ سمجھ لینا چاہیے تھا جب ابو روز مجھے یہ پوچھتے کہ بہو تمہارے لائے گے تکیے پر سوتی ہے یا نہیں۔ اتنے میں میری ساس بھی کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ انہیں جب بات کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے شوہر کی سرزنش کی۔ میرے سسر نے مجھ سے اور تیمور سے معافی مانگ لی تھی۔ میں نے ان کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ جانتی ہوں زندگی کا حسن برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر کے آگے بڑھ جائیں۔